رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعا ہے پروردگار عالم صدقہ محمد وآل بیت محمد دی عظمت دا اج دی اس مجلس دا ثواب سورہ فاتحہ دا ثواب اور جتنے اہل خانہ نے قرآن کریم و تسبیحات و صلوات دی تلاوت کی تھی تمام دا ثواب سید افتخار حسین شاہ صاحب دے نام اعمال وچ درج فرما برادر عزیز دی قبر تے اپنی رحمات دا نزول فرما پاری الہ محمد و آل بیت محمد دی عظمت واسطے جتنے مریضان ہیں سب نو صحت و سلامتی عطا فرما سعادت دفر سے عذاب چھایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کریم اللہ آج دی مجلس سے جو جڑا علم حاصل کریے اس دے عمل دی توفیق عطا فرما کریم اللہ محمد و آل بیت محمد دی عظمت واسطے باری الہ منتقم آل محمد یوسف زہرا ولی الاسر دے ظہور استعجیل فرما مولا دی زیارت تو مشرف فرما کریم پروردگار عالم سن اتنا دسا کہ کیڑا وہ بندہ ہے کہ جس دا برزخ آسان ہو سی متوجہ ہو کیڑا وہ بندہ ہے جس دا برزخ آسان ہو سی برزخ دے دو حصے تقسیم ہوئے ایک حصے دے ایک برزخ ہے جڑا جہنم آگیا جہنم دا حصہ ہے ایک برزخ وہ ہے کہ جڑا جنت دے حصیاں دے وچوں ایک حصہ ہے مولا کو پوچھا گیا مولا برزخ تو مراد کیا ہے برزخ کس مکان دا نام ہے چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القبر برزخ حین الموت فرمایا موت دے وقت تو بعد قبر ہی انسان دا برزخ ہے قبر ہی انسان دا برزخ ہے اور اس کے اندر دو آیات قرآنیہ خداوند متعال قرآن اچ برزخ دے آسان ہومن دی نشانی کیا فرمائیے فرمایا الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا اے لوگوں اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ کون ہے وہ بندہ کہ جس دا برزخ آسان ہے فرمایا وہ بندہ جڑا اللہ دی راہ وچ ماریا بنے سب تو پہلے اسنو بل احیاء اسنو مردہ نہ آکھو او زندہ ہے اندہ ربہم یرزقون اور او برزخ دے سفر دے اندر جنت جو اپنا رزق کھا رہے ہیں جڑا اللہ دی راہ مارے منجے او مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے اور اس کا برزخ کیا ہے آسان ہے اور دوسری آیت کچھ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی راہ ماریا منجے اللہ اس نو جنت جو رزق عطا کر دے لیکن کیا فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم شعور نہیں رکھتے تمہیں علم نہیں ہے تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں عقل نہیں ہے کہ جس کو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اللہ اس کو برزخ میں سے اپنی جنت میں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے تو تک کوئی گل سمجھ آ گئی ہے اچھا تھوڑا جی اس کو آگے سفر کر دیں پروردگار عالم جس انسان دا برزخ آسان ہے جڑا بندہ اپنی قبر نو آسانیت دے اندر ویکھنا چاہتا ہے اور قبر دی وحشت کو محفوظ رہنا چاہتا ہے برزخ دے اندر جہنم دی آگ کو محفوظ رہنا چاہتا ہے جہنم دے عذاب کو محفوظ رہنا چاہتا ہے خداوند متعال اے کریم پروردگار اس دی کوئی نشانی تو قرآن وچ بیان کیتی ہے فرمایا ہاں میں بیان کیتا ہے اگر انسان چاہتا ہے
متوجہ ہو گئے نا؟ ایک بڑے قیمتی لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہنا. بڑا آسان ہے عزیزان محترم، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، ایمان دا حصہ ہے، کوئی شک نہیں، ثواب ہے، کوئی شک نہیں. اہل بیت علیہ السلام دے فضائلہ دے نال نال اہل بیت دی سیرت اگر بیان نہ کیتی جائے اور کردار نہ اپنایا جائے تو چھڑیاں ناریاں دا فائدہ. میرا مقصد کیا ہے کہ آج دی مجلس دا جتنا وقت تہاڈا میرے نال گزرے نا، شام کم از کم بستر آرام تے لیٹن تو پہلے ٹھنڈی سا بھر کے ویکھے تے صحیح میرا برزخ کے جا ہے. میرا مقصد یہ متوجہ کرنا. خداوند متعال نے کیا ارشاد فرمایا؟ جڑا بندہ چاہتا ہے اپنی زندگی دے اندر اپنے برزخ دا آسان ہونا ویکھنا چاہتا ہے، اور جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا برزخ جنت جو اللہ مینو رزق عطا کرے، اس کی نشانی کیا قرآن نے بیان فرمائی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. فرمایا او بندہ جڑا دنیا تے اپنے برزخ دی آسان ہون دی دلیل منگدا ہے اور چاہندا ہے کہ اللہ برزخ جو اس نو جنت جو رزق عطا کرے، اس دی پہلی نشانی یہ ہے کہ جدا ملائکہ اس بندے دا پاکیزہ روح قبض کرن واسطے آندے. جدا اس بندے دا پاکیزہ طیبینہ دا لفظ آیت دے اندر استعمال ہوئے، پاک اور پاکیزہ، طاہر پاکیزہ روح ملائکہ قبض کرن واسطے آندے. پھر ہونا کیا ہے کہ اس بندے دا جس بندے دا روح پاکیزہ ہوئے، اس بندے دی سرانی کھلو کے ملک الموت بھیانک شکل اچ نہیں بلکہ یقولون سلام علیکم. اس وقت ملائکہ آدھر اے عبد خدا اپنی ساری زندگی اس رحمان دے حکم دے مطابق گزاری رہی، جاگ ساڑا تیرے تے سلام ہوئے، خدا نے تینوں یاد کی دے. جس بندے دا روح پاکیزہ ہوئے. میں قرآن دی آیت دا ترجمہ بیان کی دے. فرمایا طیبینہ، توجہ ہو، وصول کر رہے ہو، طیبینہ جس دا پاکیزہ روح ہوئے اور ملائکہ قبض کرن واسطے آدھے نا لوگ آدھے فلان دی بڑی مشکل موت ہوئی ہے، سینے تے روح آ کے رک گئے. عزیزان محترم فرمایا یقولون سلام علیکم. ملائکہ بھیانک شکل پھر اختیار نہیں کریں دے، پھر ملائکہ اس کا روح سختی نال نہیں کریں دے. فرمایا مومن دی موت اس طرح ہوتی ہے جس طرح آٹے دے اندروں وال چھک لے ہوتے ہیں. موت اس طرح ہوتی ہے، موت دا مومن دا تعلق. فرمایا طیبینہ جس طرح روح پاکیزہ ہونے. پہلا کم اس دے برزخ دی آسان ہون دی پہلی دلیل کیا ہے؟ اس بندے دا روح پاکیزہ ہونا ہے. اگر ایک مقام دیوتے اس مقام دیوتے ٹھہر کے ایک جملہ اگر میں عرض کرا اور چند ان الفاظ دے اندر ایک منحصر جملہ اگر سمجھ آ گیا تے آج دی مجلس دا مقصد پورا ہو ایسی. اے نوجوان نسل یاد رکھ، اگر طیبینہ دا لفظ پڑھ کے آج سن کے میں سمجھ جاؤں کہ میں اپنا روح پاکیزہ کرنا ہے، پھر روح پاکیزہ کیڑی شے نال ہوندا ہے؟ یاد رکھ بیٹھ کر تے بیٹھ کے دوسریاں دی غیبتاں کر کے دوسریاں تے تہمتاں لا کے جھوٹ بول کے گانے سن کے روح پاکیزہ نہیں ہوندی. مشکل لفظ تے نہیں آکھ تیرا. طیبینہ کدو روح پاکیزہ ہوندی ہے؟ فرمایا پاکیزہ روح دی علامت کیا ہے؟ بندہ کیڑے کم کرے تے روح پاکیزہ ہوندی ہے. فرمایا اپنے والدین دے سامنے اچھی آواز وچ نہ بولے، ضعیف ماں باپ کو جھڑکا نہ دے، قرآن دی تلاوت کرے، شب جمعہ دعائے خمیل دی تلاوت کرے، جمعہ دی روز صبح دی آذان تو پہلے نماز شب پڑھ کے اس رحمان دے سجدیاں دے اندر حی و قیوم دیا تسبیحہ پڑھ کے، فرمایا جمعہ دی روز دعائے ندبہ پڑھ کے اپنی امام دی ذات تے صلوات تے سلام پڑھے، بندے دی روح پاکیزہ ہوندی.
پاکیزگی، روح دی طہارت، روح نو گناہ تو زنگ آلود ہون دی بچاونا اگر ہے تو اس دا واحد ذریعہ عبادت خدا ہے، سجدہ خدا ہے۔ اگر میں چاہوں انسان بعض دفعہ آتے لوگاں نال بعض دفعہ محفل ہوئے نا بیٹھے ہوئے آؤ جی نماز پڑھئے آج رات دے مولانا صاحب کال پڑھ گئے سامان اور میرا محترم امیر المومنین کے ارشاد فرمائے ناج البلاغہ فرمایا تیری زندگی او ہے جڑی گزر گئی ہے، آمن علی تو موت ہے، کدوں آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر چھٹے امام علیہ السلام تو پوچھے گا نا امام دے نات ایک صلوات پڑھ لو، امام علیہ السلام تو پوچھے گا نا مولا چند لوگ، ابو بصیر روایت کر دیں مولا چند لوگ ایسے ہونے جنہاں نے وکھینے ہیں مولا مرن تو بعد انہاں نے اکھاں کھلیاں رہ بینیاں، کچھ لوگ وکھینے ہیں جنہاں دی موت تو بعد روح قبض ہون تو بعد مولا اکھی بند رہ بینیاں، وجہ کیا ہے؟ بعض لوگاں نے کھلیاں بعض لوگاں نے بند۔ تیرے میرے چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انسان دی روح کم کے رہ بینی ہے، مولا فرمائے نے جنانیاں کھلیاں ہونیاں انہاں نے بند کرن دا موقع نہیں ملدا۔ اللہ اکبر، جنانیاں کھلیاں ہونیاں بند کرن دا موقع نہیں ملدا، جنانیاں بند ہونیاں انہاں نوں کھولن دا موقع نہیں ملدا۔ اس چیز دا نام ہے موت۔ عزیزان محترم، پہلی نشانی میں موضوع تو ہٹا نہیں، پہلی نشانی روح دی پاکیزگی ہے، روح دی طہارت اس بات دی دلیل ہے کہ میرا برزخ آسان ہو سی، میرا برزخ آسان ہو سی، روح دی پاکیزگی۔ اور کدو روح دی پاکیزگی ہونی ہے جدہ ملک الموت نے کڑ لینے؟ نہیں، روح دی پاکیزگی دا وقت اج ہے، آج ایسا اس روح نو پاکیزہ کرنا ہے تاکہ برزخ آسان ہو جائیں، تاکہ برزخ دے اندر مشکلات نہ ہوں۔ اور تیری اور میری ہدایت واسطے اتنا جملہ کافی نہیں، کائنات دا امیر المومنین پہ ارشاد فرماتے ہیں او میرا پروردگار عالم تیرے برزخ دا سفر مشکل ہے، میں علی کو زیادہ راہ تھوڑا ہے۔ متوجہ ہو، تیری اور میری ہدایت کی خاطر کیا ارشاد فرمایا؟ وہ امیر المومنین ہے، معصوم ہے، ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھن والا علی سلیمان نے ڈٹھا نا امیر المومنین نو عبادت کی حالت دوڑے جناب سیدہ دے دروازے تھے، آ کیا دے یا سیدہ یا زہرا بی بی میں فیصلے نہیں کر پا رہا کہ علی دنیا تے ہے نہیں یا دنیا تو ٹر گئے۔ فرمایا سلیمان اتنا نسا کہ تیرے مولا کی حالت کیڑی ہے؟ جناب سیدہ نو جناب سلیمان نے آکیا یا زہرا یا سیدہ، فرمایا بی بی میں مولا نو ویکھے مولا سجدے دی حالت چاہیے۔ اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ جا سلیمان بے فکر ہو کے ٹر جا، تو ایک دن ویکھے نا علی نو اس طرح سجدہ کرتا ہوں یا میں روز ویکھینی علی کس طرح سجدہ انجام دے رہے۔ جڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھدا ہوئے تو مسجد دا دروازہ نہ کھولے، بات علی نال اس دا کوئی رشتہ نہیں۔ متوجہ ہو جی؟ کیا فرمایا؟ پہلی علامت روح دی پاکیزگی، اور کس طرح؟ فرمایا ادخلوا الجنہ بما کانوا یعلمون، فرمایا جنا انسان دا روح پاکیزہ ہو سی نا ملائکہ اس تے سلام کرے سن، پھر ملائکہ اس نے اپنے نال لے کے جنت کے دروازے تے کھلو کے آگ سن ادخلو، اے اللہ دی جنت داخل ہو جا، اے اس چیز دا بدلہ ہے جڑا تو زندگی وچ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، یعلمون جڑے تو نیک کام کیتے ہیں، اے اس دا بدلہ ہے۔ اور اس تے میں دوسری آیت اس تے برعکس ایک آیت تلاوت کرا تاکہ اس پورے مفہوم نو میں تانوں سمجھا سکا۔ ایک بلند تر صلوات۔ دوسرے مقام سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیڑا ہے وہ بندہ؟ میں دو ایسے کیتے ہیں نا برزخ دے، ایک او ہے تسی نال ہونا جی کہ جنت رزق حاصل کرے سی جنت وچوں، ایک او بندہ ہو سی جڑا جہنم وچوں عذاب پیسی۔ کون ہے او بندہ؟
ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ بندہ، توجہ کرنا، وہ بندہ جس بندے کی زندگی گناہوں میں گزری، گناہ ہی گناہ، اور گناہ کر دیا ہوا ملک الموت سامنے آ گیا، ظالمی انفسہم، ملک الموت سامنے آ گیا، اور اسی کے فیما کنتم، ملائکہ سوال کرے سر، اور عبد خدا گناہ کیوں انجام پہ دینا؟ اس وقت کیا کسی قالو مستضعفین فی الارض، اس وقت کیسی اے ملائکہ میں کیا کرا، میں تو ضعیف ہاں، آسان اپنی چکوال دی زبان اگر میں تنے جملہ سمجھا سکا، میں کیا کرا، بڑھائے دی شادی ہے تے ڈھولا چ نہ بوا، فلاں دی شادی ہے تے میں لوگ ناراض ہو سے، پتر دی یا دی دی شادی ہے تے خوشیاں نہ مناوا، حرام کرما نال لوگ کیسے نے اس نے شادی کی دی ہے لیکن خرچہ نے اس کی دا، میں کیا کرا؟ اس وقت ملائکہ دی آواز آسی، او بندہ خدا فیما کنتم، کیوں عمل انجام دیتے ہی؟ قالوا مستضعفین فی الارض، فرمایا علم تکن ارض اللہ واسعۃ، او بندہ خدا جتھے شراب و کباب دیا محفلہ ہن، جتھے لوگاں دے تم تلاون دیا محفلہ ہن، جنہ محفلہ دے اندر غیبت ہو رہی آئی، فرمایا اس مقام تو ہجرت کیوں نہیں کی تھی؟ اس مقام تو تیرا حق بندائی، فرمایا ارض اللہ واسعۃ، کیا تو اللہ دی زمین تن اور کوئی جگہ نہیں ملی؟ فتحاجر علیہا، تیرا حق بندائی، جس مقام تے اس رحمان دی نافرمانی ہو رہی ہے، اس رحمان دی نافرمانی دی جگہ چھوڑ دے۔ ایک صلوات اللہ۔ اچھا میرے نال ہی سفر کر رہے ہو یا تھکے بیٹھ رہے ہو؟ آپ کو تو میں چھوڑ دے ہوں۔ مقصد یہ ہے نا بزرگان سفید ریش بیٹھے، میں ادنا جا طالب علم، مقصد یہ ہے کہ اگر انسان سفید ریشی وچ بھی حقیقی توبہ نہ کر سکے تو پھر اس زندگی چ کھٹیا کیا ہے؟ اگر جوانی، جس رحمان نے نا ایک لفظ میں آسان کر کے آنکھا سمجھ آنے تاکہ میرے جوان برادران میرے تو ناراض نہ حسن بزرگان دے ادب دا میں خیال کرے سا، جدہ جوان میت نو غسل میں لیا ہوتا ہے نا عزیزان، معصومین نے بیان فرمایا ہے، او جنہ بازوہ تے اس نو مار آئی نا، جنہ بازوہ تے طاقتہ تے اس نو بہت بھروسہ آئی، اللہ دی زمین تے غرور تے تکبر نال ٹردا آئی، جدہ غاسل غسل دیوان والا کدی سجے کرندا ہے نا اپنے ہتھاں نال، کدی کھبے کرندا ہے نا انہاں بازوان، پھر رحمان دی آواز آندی ہے، ہن دسا نا وہ جوانی دی طاقت کن گئی ہے، وہ کتے گئے غرور تکبر؟ عزیزان میرا محترم، پیغام لے کے مجلس چھوڑ، اس مجلس نو کربلا دی مجلس آکھ سکتے ہیں، جس مجلس چھو تینو پیغام نہیں ہے اس مجلس نو مجلس کربلا نہ آکھے اگر کیا فرمایا؟ فرمایا جڑا بندہ گناہ کر لیا اسی اس بندے دا انجام کیا اسی، اس آیت دا اختتام میں پڑھ دے ماں، فرمایا وَسَاعَتْ مَسِيرًا اولئک ہم فی النار، فرمایا جڑا بندہ گناہ دی حالت روح پرواز کی تیسنا، اور میں ایک اور لفظ آکھا، عجب نہیں ہے کہ اور رحمان، جس رحمان دی محبت دی حد ہی کوئی نہیں، جس طرح خود خدا لامحدود ہے، توجہ میرے علیہ پاسے، خود لامحدود ہے، اسی طرح خدا دی محبت بھی لامحدود ہے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے نال، مادر شکم سب تو بڑی مثال، مادر شکم فرمایا نہ تو بولن دے قابل ہمیں، نہ سنن دے قابل ہمیں، نہ ہاتھ پیر ہلاون دے قابل ہمیں، نہ اپنی مرضیاں دے قابل ہمیں، میں رحمان نے تیری غذا خون بنایا، فرمایا میں تیرے نال اتنی محبت کرتا، مادر شکم تیری زبان میں خون تو نجس نہیں ہون دیتی، ناف تے ذریعے تن غذا دیتی ہے، پھر او بندہ تعجب نہیں ہے، او بندہ اسے زبان نال اپنے ضعیف ماں باپ کو جھڑکا دیتا بیٹھا ہوئے، اسے زبان نال لوگاں دی
دیاں غیبتاں کرے، تہمتاں لائے۔ عزیزان محترم فرمایا آپ اندازہ لو نا، میں جملہ مکمل کر لوں، آپ اندازہ لو جس بیٹھک تے بہ کے ایک شریف ایک مظلوم دی غیبت پہ ہوندی ہوئے، اسی مقام تے کہہ کے اور ہنسی ہوئے اور سامنے ملک الموت آ جائے، تعجب نہ ہو سی دربار توحید وچ پیشی کیویں ہو سی، کتنا مشکل مرحلہ ہو سی۔ فرمایا وساعت مسیرہ، جڑا بندہ گناہ دی حالت یا توبہ کیتیو بغیر دنیا تو ٹر گیا، ملائکہ نے صاف اعلان کیتا اور خدا نے حکم دیتا قرآن دی اس آیت دے اندر، فرمایا وساعت مسیرہ، فرمایا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت بری جگہ دا نام ہے۔ وساعت مسیرہ، جہنم بہت بری جگہ دا نام۔ پروردگار عالم اتھوں تک برزخ دا ایک پہلو میں بیان کیتا، ایک پہلو اگے تھوڑا جا کے میں ٹرسا۔ میرا محترم جڑے اعمال اساں انجام دینے ہیں، دنیاوی بھی عدالت ہوئے، دنیاوی عدالت، شہرہ دی کچہریاں عدالتاں، مجرم سامنے ہوئے، وکیل موجود ہونے، اس نے جرم نو ثابت کرنے واسطے کی کیتا ہے؟ گواہ لے لے، اس نے گواہ پیش کیتے ہیں۔ اسی طرح آؤ عدالت الہیہ دے اندر میں دے آئے، پروردگار عالم جڑی زندگی میں گزاری ہے، کیا میری زندگی دے اعمال دا تیرا کوئی گواہ بھی ہے؟ سب تو پہلے توجہ کرنا، سب تو پہلے جس لوگوں دا جنہ بندیاں دا نظریہ آئے ہوندہ ہے جہالت دی وجہ تو کہ اسی مر گئے، مٹ گئے، خاک ہو گئے، ہڈیاں خاک ہو گئیاں، ساڑھا تے وجود ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا اے میرا حبیب اپنی امت اعلان کر، ایحسب الانسان، فرمایا ایسا بندہ جڑا گمان کر دے، جڑا شاید آ گئے کہ اللہ اٹھے سی، اللہ قیامت جو اس بندے کو دوبارہ زندہ کرے سی، اس واسطے خدا کیا قرآن اس پہ فرمائے دے، اے حبیب جڑے بندے گمان کریں دے نا، انہاں نسا بل قادرین علی ان نسویہ بنانا، اے میرا حبیب جدہ معاشر دا میدان لگا ہویا ہو سی نا، جدہ وہ ہڈیاں جڑیاں خاک در خاک ہو گئی ہو سن، انہاں بندیاں نو اعلان کر کے دسا جڑے اعتراض کر دیں جو اللہ نہیں اٹھا سکدا، انہاں نو دسا جدہ تسا کچھ نہ ہو او تو میں ہی وجود دیتا ہے، آج تیریاں ہڈیاں موجود ہیں میں ہی وجود عطا کرے سا۔ جدہ تسی کچھ بھی نہ ہونا، قرآن دی آیت ہے، جدہ تو کچھ بھی نہ ہوئے ادو میں تیرے وجود دیتا تے میں قادر ہاں، آج تیریاں ہڈیاں تے موجود ہیں نا۔ سب تو اگلا مرحلہ برزخ دا اختتام ہویا، انہاں دو مقامات تے، روح پاکیزہ برزخ آسان، گناہ دل روح آلودہ، گناہ دا زنگ چڑھا ہویا۔ اور ایک علامت دس دینا، جس بندے دی روح پاکیزہ نہ ہوئے نا، روح بیمار ہوئے، اس نوات حیّ علی الصلاۃ دی صدا اثر نہیں کرے گی، اس نوات دنیاوی ٹھٹکا جڑیاں نا مسجد تک نہیں لے کے آ سکتیاں۔ ایک لفظ ہے نا امیر المومنین دا فرمان ہے، جہاں تک معصومین نے بیان فرمایا کہ ساڑھے فرامین گناہگار دے دل دے اتوں زنگ ختم کر چھوڑے دیں۔ میں ایک فرمان قیمتی سناون لگا اور یاد رکھے ہے، مولا ناجل بلاغت کلمات کے سارے ارشاد پہ فرمائے دیں، وہ بندہ خدا جڑا ایمان تینوں گھر بستر آرام تو اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، کیا خیال کرتا ہے قبر جو اٹھا کے معاشر چلائے ویسی؟ جس ایمان دی اتنی کمزوری ہے، حی علی الصلاۃ لبیک نہیں آگ سکتا، وہ ایمان معاشر جو اٹھا کے کیویں تینوں قیامت قبر جو اٹھا کے کیویں قیامت میدان میں چلائے ویسی؟ بہت مشکل ہے۔ اچھا میں تھوڑا جانے تو رہا تاکہ ایک پایہ تکمیل تک گفتگو نو پہنچا کے ایک خلاصتاً عرض کر دے سا تاکہ ایک چیزاں محفوظ رہ بجن اور میموری ذہن دی میموری جو ڈیلیٹ نہ ہوں، کیونکہ آج کل زیادہ جلدی بندے نو گالاں بھول بھی وینی ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ چند ایسے کلمات بیان کیتے جان جڑے عزیزان مومنین نو فائدہ دیں۔ فرمایا کہ جڑے بندے آدھے نا
کہ اللہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا میرا حبیب اللہ ان نسویہ بنانا، میں ان کو ایسے پلٹاؤں گا جیسے وہ اصل میں تھے، جس طرح پہلے انسان آئی اسی حالت میں میں اس کو پلٹا دے سا۔ پروردگار عالم میں پیدا ہویا تو میرا خیال رکھیا، کس طرح خیال رکھیا؟ اس طرح خیال رکھیا او ماں کہ جیڑی ماں سردیاں دی رات تیرا بستر گیلا کیتا ہویا آپ سنپوں دی خشک جگہ تے سما کے سینے نال لا کے اتنی پیار و محبت دے نال بچپنا گزاریا، جوانی آئی، فرمایا 14 سال دی تیری عمر ہو گئی، 14 سال دی عمر تو پہلے میں تیرے تے کوئی تکلیف نہیں بھیجی، تیرے تے کوئی واجب نہیں قرار دیتا، جب تو 14 سال دا ہویا ہن میں تیرے تے اپنے واجبات دے اعمال نافذ کر دیتے، ہن تیرا حق بندا ہے جس رحمان نے اتنی نعمات تو نوازیا، کم از کم ایک دن وچ 5 وقت سجدہ کر کے آج تے صحیح الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم کیا میرے انہا ساری زندگی دے اعمال دے اندر تیرا کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ۔ متوجہ میرے والے پاسے رہنا، اے میرا پروردگار میری اس زندگی دا تیری عدالت کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں، ہم نے ہر امت میں اپنا ایک گواہ بنا رکھا ہے، ہر امت میں اپنا ایک گواہ بنا رکھا ہے۔ ان مفسرین کا دروازہ کھٹکھٹے نہیں آئے، اصل علم ہے، قرآن کا اتنا علم نہیں رکھ دے۔ اے مفسرین قرآن، اے علماء، اے مراجع عظام، ساڑی اصلاح فرماؤ، کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ بشر، کون ہے وہ ہستی جیڑی معاشر دے میدان وچ میرے اعمال تے گواہ ہو سی؟ اس وقت مفسرین نے تفاسیر وچ بیان کیتا ہے کہ جس آیت دے اندر اللہ نے آکھا نا میں ہر امت میں اپنا ایک گواہ رکھا ہے، اس گواہ تو مراد اس امت دا نبی ہو سی، اس امت دا نبی انہاں دے اعمال دا گواہ ہو سی۔ ہن میں ایک نوجوان نو پیغام دینا چاہنا، کتنی حیران کن بات ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے جدہ معاشر دے میدان وچ 1.25 لاکھ انبیاء دی موجودگی، 4 معصومین دی موجودگی، کل کائنات دی مخلوقات دے اندر، معاشر دے اندر دی موجودگی دے اندر تیرے اور میرے اعمال دے اندر حبیب خدا آگ رہے ہون، اے او بندے جڑا اپنے ماں باپ دے سامنے زبان درازی کرتا، کتنا مشکل مرحلہ ہو سی جدہ حبیب خدا تیرے اور میرے اعمال، تیرے اور میرے گناہ دے اتے گواہ بن کے کائنات دی رحمت، کائنات عالمین دی رحمت، حسنین دے نانا، زہرا دے بابا، او ہستی تیرے اور میرے اعمال دی گواہ ہے، جڑی ہستی کائنات واسطے رحمت ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہو سی جدہ میرے اعمال اچ غیبت، جدہ میرے اعمال اچ تہمتاں، جدہ میرے اعمال اچ بے نمازی ہو سی۔ او بندہ خدا آج 2 رکعت صبح دی نماز سورج تو پہلے چڑھن تو پہلے نہیں پڑھ سکدا، کتنا مشکل مرحلہ ہو سی جدہ رحمت کلیہ کے سن اے بے نماز ہے، کتنا مشکل مرحلہ۔ خدا نے بتا فرمایا علیکم من انفسکم، وہ نبی، وہ امت کا جو نبی ہوگا وہ اسی امت کا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا برگاہ الہی اگلا سوال، خداوند متعال نبی تو علاوہ میرے اعمال دا کوئی گواہ ہے؟ ارشاد ہویا دوسری آیت دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم، توجہ میرے علی پاس ہے، الیوم نختم علی انفسہم، فرمایا کہ معاشر دا میدان سجایا ہو سی، عدالت الہیہ دا انتظام ہو سی، بارگاہ الہی
جدا گناہ نو سامنے بیان کیتا ویسی اس وقت انسان انکاری تے آویسی جدا انکار کرے سی نا خدا حکم پہ دے کے پہ فرمانا قرآن الیوم نختم علی افواہہم جدا گناہگار اپنے گناہ دا انکار کرے سی معاشر دے میدان خدا پہ ارشاد فرمانا ہے اس بندے دی زبان تے میں لیسا چا مہر پھر ہو سی کیا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ فرمایا اس دی اپنی زبان اس دے خلاف گواہی دے سی وَأَيْدِيهِمْ اس دے ہاتھ اس دے خلاف گواہی دے سی وَأَرْجُلُهُمْ اس دے پیر اس دے خلاف گواہی بیان کرے سی بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جڑا عمل تو انجام دیتا ہے نا جس زبان دے نال کسی شریف دی عزت تے تہمت لائی وہ زبان تیرے خلاف گواہی دے سی جڑا ظلم دا ہاتھ کسی یتیم دے سر دے اتے مارے شفقت دا ہاتھ نہیں رکھا ہو ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے سی اے پروردگار عالم کوئی اور بھی ہے جڑا میرے اعمال دے گواہ ہوئے عرض کرنا یا چھوڑ دے ماں اگر تھک نہیں گئے تو ایک صلوات بلا کیا فرمایا اے پروردگار عالم تیرا کوئی اور بھی گواہ ہے فرمایا ہاں حتی اذا جاؤہا جدا کل معاشر اکٹھا ہوئے سی وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَسَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ توجہ کرنی بھائی اس آیت کے اندر قیامت دے ترے گواہ خدا نے بیان فرمائے ترے گواہ بیان فرمائے توجہ کرنی کیڑے پہلا فرمایا اے جوان نسل ذرا متوجہ ہونا فرمایا سمعُهم انسان دے او کم اس دے خلاف گواہی دے سن جڑے ہینڈ فری لا کے ماں باپ بہن برا تو چھپ کے تے گانے سن سکتے نا لیکن معاشر دے میدان جو کم گواہی دے سن اس نے گانے سنے ہاں اے آج کل کے ماحول دے مطابق میں 2-4 مثالہ دے ہوں فرمایا سمعو ہو کم گواہی دے سن کہ اس نے اس طرح دا گناہ کیتا ہے اے پروردگار عالم دوسرا گواہ کون ہے فرمایا وَأَبْصَارُهُمْ اور بازاراں دے اندر کسے بھی غیر محرم دی طرف نگاہ اٹھاون والی آنکھاں اس دے خلاف گواہی دے سے انسان دے آدھے نا انسان آدھے میں تے کوئی نہیں دیکھ لیا میرا تے کون ہے گواہ کون ہے پھر فرمایا وَجُلُودُهُمْ ذرا توجہ کرنا قرآن کی یاد ہے وَجُلُودُهُمْ فرمایا میرے عدالت الہیہ دے دن قیامت دے دن توجہ کرنا انسان دی وجود دی جلد اس دے خلاف گواہی دے سی اور جدا یہ گواہیوں بیان ہوا ہے سننا ہن گناہگار اگلا کام کیڑا کرے سی جڑا دنیا تے دھوکے دیوڑ ہلے آوندا ہے نا اس اگلا کام معاشرے دے وچ بھی قرآن آندا ہے وہ دھوکے تے شروع ہوئے سی کہ کرے سی وقالوا لما تشهد تو کیوں گواہی دیتی ہے جلد دن ہوتے سی قالوا لجلود کیوں تو میرے خلاف کیوں گواہی دیتی ہے گواہان خدا جتنے بھی ہو سن کان اکھاں جسم دی جلد اے جڑے گواہ ہو سن اس کو بندہ کیسی قالو اس وقت جلد جو آواز آسی انتقن اللہ انتقا کل شئی قرآن اچ نہ ہوندہ میں نہ بیان کرا سا معاشر دے میدان اچ 100 لاکھ انبیاء دے سامنے اس انسان دی جلد جو آواز آسی کہ جس اللہ نے ہر کسی نو بولن دی طاقت دیتی ہے اسے رحمان نے میں نو بھی بولن دی طاقت عطا دی اسے خدا نے میں نے بھی بولن دی طاقت عطا کی تھی برزخ معاشر دے گواہان نبی کون ہے معاشر دے گواہ نبی انسان دی اکھاں انسان دے کان انسان دے جسم دے جلد
انسان دے اپنے وجود دے ہاتھ، انسان دے پیر، اے ہیں ساڑے اعمال دے گواہ. ایک لفظ اور میں رکھا، فرمایا وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. یہ دوسری آیت کا لفظ ہے، الْيَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اچھا اور بھی کوئی گواہ ہے پروردگار عالم، کوئی اور بھی تیرا میرے اعمال دے گواہ ہے؟ فرمایا ہاں اور بھی گواہ ہے. جس زمین دے ٹکڑے دے اتے کھلو کے تو لوگاں دیاں غیبتاں کیتیاں، تو شراباں پیتیاں، تو تہمتاں لائیاں، تو ماں باپ نو جھڑکاں دتیاں، اسی زمین دا ٹکڑا معاشر دے میدان وچ بلند ہو گیا کیسی اس دے گناہ دا گواہ میں ہاں. اس زمین دا ٹکڑا جس مقام دے اتے کھلوتا ہے نا انسان ناظر یمیناً و شمال، سجی اور کھبے بھی کھیندا ہے، میں نے گناہ کر دیا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک صلوات پڑھو بر محمد میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا. اس وقت زمین دا ٹکڑا تحدث اخبارها، زمین قیامت والے دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی. قرآن اپنی خبروں کو بیان کرے. عزیزان محترم، کرنا کیا ہے؟ وقت تمام ہو گیا، جتنی گزارشات عرض کر چکے اس دعا گو ہاں خدا مند متعال انہاں دے اوتے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگر گناہ دے گواہ ہے نا، ایک میں نتیجہ دیواں، اگر گناہ دے گواہ ساڈا وجود ہے نا عزیزان محترم، معصومین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے مستحب گھر وچ انجام دے، اپنے واجبات مسجد وچ انجام دے. کیوں؟ فرمایا جس مقام تے تو سجدہ کر سے نا اس مقام دا زمین دا ٹکڑا قیامت دے دیہاڑے تیرے حق وچ گواہی دے سی اے ساجد ہے، سجدہ کرنے والا ہے. عزیزان محترم، پھر جس نے نہ سجدیاں واسطے زمین نو گواہ بنایا، نہ سجدیاں واسطے پیشانی نو گواہ بنایا، نہ اپنے ہتھاں نو آزائے سبا تیرے اعمال دے گواہ ہیں. عزیزان، اپنی زندگی بدلنا ضروری ہے، اپنی زندگی دا کردار بدلنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر انسان کردار نہیں اپنا سکیا نا، پھر شیعت اس نو نہیں بچا سکتی. ایک لفظ آپ دے تاکہ میں ایک جملہ مسائل دا بھی عرض کروں، زامتہ تمام کروں. اسا امید لا کے بیٹھے ہیں ساری زندگی، نمازاں دی ضرورت نہیں، روزے دی ضرورت نہیں، زکوٰۃ و خمس دی پابندی دی ضرورت نہیں. ایک صلوات پڑھ لیکن قرآن کیا ہے؟ اسا سمجھتے ہیں کہ شفاعت بس وسائے آل محمد شفاعت کر چھوڑے سے. عزیزان، چھٹے امام کا فرمان ہے، فرمایا لا شفاعتنا، ہماری شفاعت اس کو نہیں ہوگی. من تخف الصلاۃ، جس بندے نے اللہ دی فرض کیتی ہوئی نماز کو ہلکا سمجھیا، ساڑی شفاعت نہیں ہو سکتی. اور آخری میرا پیغام، میرے کو وقت ہوتا میں اس چیز کو بیان کرا سا، لیکن آپ مطالعہ کر لوے اج دی مجلس دا پیغام میں نے سورہ مدثر دی آیت نمبر 40 تو لے کے 47 تک انہاں بندیاں دے بارے چ قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں اللہ دی ذات انہاں دی کسے دی کیتی ہوئی شفاعت خدا قبول نہ کرے سی. انہاں 7 آیات دے اندر انہاں دا تذکرہ ہے. میرا محترم، میں جی آدارنا اس دین دے پابند بن، اس دین اتے عمل کر، اس دین نو بچاون دی خاطر نبیاں دے پتر انج نہیں رولے جویں زہرا دیاں دھیاں رولیاں. پاک نبی زادی دے شہادت دے ایام 2 تو 3 جملے شہادت انشاءاللہ آخر تے تساں سن سو. 1-2 جملے مصیبت دے سنواواں. امام حسن مجتبی دے ایک صحابی ہیں، او روایت کر دیں کہ اسا امام دے نال نا جناب سیدہ دی شہادت تو بعد جدہ مدینے دے وچ نا اصحاب دے نال ٹرنا نا تے امام بعض دفعہ او گلی تبدیل کر چھوڑنا، اس راستے تے نہ مننا.
اصحاب سوال کرنا نا مولا اس راستے تو کیوں نہیں گزر دے؟ امام فرماوینا میرے اصحاب اس گلی دے درمیان اس دا گھر ہے جس میری ماں نو تماچا مارے۔ اللہ تیری عبادت قبول کرے بھائی۔ اس گلی دے درمیان میں لفظ پہ رات دینا، اس گلی دے درمیان اس دا گھر رہے، میں حسن مجتبہ تو برداشت نہیں ہوندہ، میں اس دے گھر دے سامنے گزرا جس میری ماں نو تازیاں نہ ماریا، جس نے میری ماں دے گھر دا دروازہ چلایا۔ پھر میں ایک لفظ آکھنا، امام حسن مجتبہ کائنات دے اماموں، امام باپ دے امام بیٹیوں، امام بھرا دے اماموں، پھر کمال نہیں امام سید الساجدین دا صبر۔ اے میرا مولا تسا ایک تماچا لگدا ڈٹھا تسا راہ تبدیل کیتا، قربان وجہ امام سید الساجدین تو جڑا کربلا تو کوفہ تازیانے لگ دے دے دھارے، جڑا کوفہ تو شام نے سفران دے اندر علی دیاں دیاں نو تازیانے لگ دے دے دھاریا، نیزے ہی لگ دے دے دھاریا۔ اللہ تیری عبادت قبول کرے۔ اور میرا محترم 28 سفر نو بابا دنیا تو ڈرس، 2 ربیع الاول نو مسلمان اگ تے لگڑیاں لے کے زہرا دے دروازے تے آگے، کسے غریب تو غریب باپ دا، غریب تو غریب دھی دا باپ ہی دنیا تو ٹرے نا، لوگاں دی کیڑی حالت ہوندی ہے؟ چاچے مامے قریب آویں دھیاں دے سرہ دے ہاتھ رکھ کے سہارا دے کے آدھے نہ رو، تیرا بابا دنیا تو ٹر گئے، اسا موجود ہیں۔ اور پاک نبی دی او مظلومہ بیٹی ہے، بابا 28 سفر ٹریا، مسلمان پرچاون واسطے آگ تے لگڑیاں لے کے دروازے تے آگئے۔ اللہ تیری آنسو قبول کرے۔ آگے دروازے تے بلند آواز نہ لاکھیاں نے علی نو باہر بھیجو، نہیں تاسا دروازے نو بھالا دے سو۔ آپ لگی آئیے دروازے دے اندروں، بس مختصر کرو علماء موجود انسامت نہ دیوا، اندروں لگی آئی دروازے دے آکے آدھی اچھا بولنا اللہ اچھا نہ بول، اس گھر چ میریاں پردہ دار دھیاں راندیاں، اللہ تیرے عزو قبول کرے، اس گھر چ میریاں پردہ دار دھیاں راندیاں، اے شریفان دا دروازہ ہے۔ اچھا اگر ایک آنسو ہو رہا وجہ تا عبادت ہو ویسی، اے او دروازہ ہے جتھے نبی رک کے آیتہ پڑھ کے اجازتہ منگ کے آندے آئے، اللہ تیرے عزو قبول کرے۔ بارو بولنا لا بول کے آدھے راندیاں تے کیا ہویا، ایک کمینہ گود ہے جس دروازے نو بھال آئیے، صرف بھانے نہ لائیا، بیا ملو لگود ہے، زہرا دے گھر دے دروازے نو پیر دی ٹھوکر ماری ہے، ایک پاسوں جلنا ہویا دروازہ، بے پاسوں پتھران دی دیوار، درمیان اچ نبی زادی ہے۔ اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ آخری میرا لفظ آمد میں تمام پیا کرنا، اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے، سعادات دیا دعاواں قبول فرماوے، او شرفات مجمع جدا غشت و فقایا سے منظر کیڑا بنایا، او مسلمان علی دے گالے چ رسی پائی ہوئی ہے، او جدا رسی علی دے گالے چ ڈٹھی اس وقت برداشت نہیں کر سکی، اپنے پسلی دا درد بھول گئے، محسن دی شہادت بھول گئی ایسا، جلدی نالا کہ علی دی آباج ہاتھ پایا ایسا، اللہ اللہ اکبر، لازہ گزرنائی یا ایک کمینے